السلام علیکم۔ پرسرار واقعات کے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کے پرسرار واقعات کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ دسمبر کی ان سرد راتوں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے پرسرار واقعات کا ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ پروگرام لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کے پرسرار واقعات کا۔ ہماری گاڑی بالکل اس سنسان سڑک کے درمیان میں بند ہو گئی، جہاں پر ہم لوگ پہلی بار آئے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنی شادی کی دعوت کھانے کے لیے گئے تھے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کب ہم لوگ راستہ بھول گئے اور ایک رانگ ٹرن پر آ گئے۔ اب یہاں پر گاڑی کا بند ہونا اور آس پاس سے بے تحاشا گیدڑ اور کتوں کے رونے کی آوازیں آنا، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ سردی بھی بہت زیادہ سخت تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس سنسان سڑک پر صرف ہم لوگ ہی ہیں۔ کوئی ٹریفک، کوئی گاڑی، کوئی بھی اور مسافر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا تو 1 بجنے والے تھے۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ 12:30 بجے کا راستہ بھول چکے تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دھند اور باتوں میں اتنے مگن تھے کہ کب راستہ بھول گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن دھند بھی بہت زیادہ تھی۔ میرا نام احمد ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے ایسے پرسرار واقعات شیئر کروں گا جن کو سن کر آپ لوگ بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ آج سے 13 برس پرانی بات ہے۔ میری شادی ہوئی، نومبر کا مہینہ تھا۔ شادی کے بعد عموماً دعوتیں ہوتی ہیں، ہماری بھی دعوت تھی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ آگے ایک گاؤں کی طرف رہتے تھے۔ انہوں نے میری دعوت کی اور بہت زیادہ اصرار کیا۔ ہم لوگ دعوت کھانے کے لیے چلے گئے۔ میری مسز کو بہت شوق تھا گاؤں دیکھنے کا، تو میں انہیں گاؤں دکھانے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ ہم لوگ وہاں سے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے نکلے۔ دھند بہت زیادہ تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت انسسٹ کیا کہ ہم لوگ رک جائیں، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ اپنی گاڑی پر ہیں، ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لوگ کب راستہ بھول گئے۔ ان کے گاؤں کو 3-4 سڑکیں لگتی تھیں، 3-4 راستے لگتے تھے۔ پتہ نہیں ہم لوگ آئے کس راستے سے تھے اور نکل کہاں سے گئے۔ ہم لوگ گاڑی پر تھے اور میں گاڑی بہت آرام سے چلا رہا تھا۔ دھند بھی تھی۔ گاؤں کے علاقے ویسے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مین روڈ تھا جہاں سے باقی کی ٹریفک بھی گزرتی تھی۔ میں کافی دیر گاڑی چلاتا رہا تو میری مسز نے کہا کہ ابھی تک روڈ نہیں آیا جہاں سے ہم لوگوں نے ٹرن کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا تھا جہاں پر گاؤں کا نام لکھا تھا۔ ابھی تو ہم لوگ بہت دیر سے سڑک پر ہیں اور ابھی تک وہ بورڈ نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ابھی بھی وہ سڑک ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آس پاس گھنے درخت، ڈر لگنے لگ گیا۔ سنسان علاقہ، نئی جگہ۔ موبائل نکال کر دیکھا تو 12:15 بج گئے۔ اب ہم لوگوں نے کوشش کی کال کرنے کی تو سگنل نہیں آ رہے تھے۔ نہ میرے موبائل میں سگنل تھے، نہ میرے مسز کے موبائل پر سگنل آ رہے تھے۔ ایک دم سے جیسے میں گاڑی ریورس کرنے لگا تو گاڑی بند ہو گئی۔ اب بیچ سڑک کے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ آس پاس سے بے شمار گیدڑ اور کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو منظر کو بہت ہی زیادہ ہولناک اور بھیانک بنا رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، ایسے کرسی پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آدھی رات کا ٹائم، سنسان گاؤں کی سڑک، بالکل ویران راستہ، اتنی سخت سردی، اور ایک چھوٹا سا بچہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا سڑک کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری مسز کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کوئی انسان اتنی سخت سردی میں ننگے پاؤں اس وقت بھلا سڑکوں پر بھاگ سکتا ہے، اور وہ بھی بچہ؟ کون نکلنے دے گا اس سے بچے کو اپنے گھر سے؟ اتنے میں وہ بچہ
بڑی تیزی سے ہماری گاڑی کے پاس سے بھاگ کر گزر گیا، ہماری چیخیں نکل گئیں۔ پلٹ کر دیکھا تو بچہ غائب ہو گیا۔ اب ہمیں باقاعدہ ایسا لگنے لگا جیسے گاڑی کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی، بولنے کی آوازیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے، ہر ممکن کوشش کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میری مسز مجھے باہر نکل کر بونٹ کھول کر دیکھنے بھی نہیں دے رہی تھی کہ انجن میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ اس نے کہا کہ بس آپ آیت کرسی پڑھیں اور اللہ کا نام لیں۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس چل رہی تھیں۔ باقاعدہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے جانور نما مخلوق ہیں لیکن انسانوں کے روپ میں، جیسے چہرے جو ہیں وہ جانور کے ہیں اور دھڑ انسانوں کے۔ باقاعدہ سامنے ہم نے درختوں میں 2 بار اس مخلوق کو دیکھا، جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ کوئی بہت بڑا، جس طرح سے کوئی بندر نما مخلوق ہوتی ہے، اس طرح کی وہ مخلوق تھی۔ ہم بہت ڈر کے، ہماری چیخیں نکل گئیں۔ آیت کرسی پڑھتے جا رہے تھے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میری مسز کے موبائل میں قرآن پاک کی ایک سورت تھی، انہوں نے جلدی سے وہ سورت لگائی۔ جیسے ہم نے وہ سورت لگائی تو وہ جو بھیانک مخلوق تھی، جو جن تھے، غیر مرئی مخلوقات تھے، بھوت پریت تھے، وہ درختوں میں پیچھے پیچھے جانے لگ گئے، غائب ہو گئے، لیکن ان کی بھیانک آوازیں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے پھر وہاں پر بریک نہیں لگائی، جتنی لمبی وہ سڑک تھی میں گاڑی چلاتا گیا۔ وہ جانور نما مخلوق ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، اور وہ چھوٹے سے بچے کئی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر کبھی ادھر بھاگ رہے تھے تو کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ چلتے چلتے ہم لوگ مین روڈ پر آ گئے۔ وہاں پر ایک ورک شاپ بنی ہوئی تھی۔ اس ورک شاپ سے جیسے گانے بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ گئے تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، ایک لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا اور اینٹوں کی 4 دیواری تھی۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ایک آدمی تھا، چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کون ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے تھے، پتہ نہیں چل رہا کس طرف نکل آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک حادثہ بھی ہوا ہے، میرے ساتھ فیملی ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے اپنے جو استاد تھے، جو بھی تھے، ان کو بلایا۔ وہ 2 آدمی باہر آئے، انہوں نے سارا مسئلہ ہمارا سنا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم فلاں فلاں گاؤں میں گئے تھے، آگے سے راستہ بھول گئے، اب پتہ نہیں کس جگہ پر ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ سیالکوٹ سے اور ان گاؤں سے کافی آگے نکل گئے ہیں، اب آپ نے یہاں سے لیفٹ سائڈ پر جانا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک مین سڑک آئے گی، وہاں سے آپ نے سیدھا سیالکوٹ کی طرف نکل جانا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان ورک شاپ والوں نے بتایا کہ جس سڑک پر آپ لوگ تھے وہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں پر اکثر لوگوں کی گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، اکثر ہمارے پاس بڑی مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں، رات کی گاڑیوں میں پھنسے ہوئے صبح پہنچتے ہیں، ان کو بے تحاشا جنات ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ تو سڑک پر کبھی آئے ہی نہیں ہیں۔ اس گاؤں کو مزید 2 راستے لگتے ہیں، حالانکہ وہ راستے بہت زیادہ لمبے ہیں۔ لوگ ان راستوں پر چلے جاتے ہیں لیکن اس سڑک کی طرف نہیں آتے۔ آپ لوگوں سے غلطی ہوئی، آپ اسی راستے پر آ گئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہوئی تھی اور آیت کرسی اور درود پاک پڑھ رہے تھے، جو اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ لوگ خیریت سے جائیں، اب یہاں پر اب رکنے کی غلطی نہیں کرنی۔ ہم لوگوں نے گاڑی جو راستہ انہوں نے بتایا اس پر ڈال دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد آگے سے ایک ٹرن آیا، وہاں سے ایک مین روڈ جا رہا تھا، ہائی وے ٹائپ ہی روڈ تھا کوئی۔ وہاں پر میں نے اپنی گاڑی چلائی، ڈرائیو کرتے کرتے تقریباً 45 منٹ کے بعد وہی پرانے راستے سیالکوٹ کے شروع ہو گئے۔ ہم نے شکر ادا کیا۔ 3:30 پونے 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچے۔ گھر والے شدید پریشان تھے کہ اتنی رات کو واپس آئے ہو، سردی کے موسم میں، اللہ کبھی نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر۔ ہم لوگوں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ امی تو بہت پریشان ہو گئی۔ ہم لوگ خوف کے مارے ہوئے بہت تھکے آ رہے تھے اور بہت
بری حالت تھی اس ٹائم۔ اپنے کمرے میں گئے، سونے کی کوشش کرنے لگے۔ صبح میری مسز کو بہت سا بخار ہو گیا، اس کی طبیعت بہت سا خراب تھی، میڈیسن بھی دی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگلی شام کو جا کر اس کو ایسے خوف آنے لگے جیسے وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے وہ بچے نظر آ رہے ہیں۔ شاید کوئی دماغی ایک قسم کا وہ اثر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، باقاعدہ طور پر ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس کھڑا تھا اور اس بچے نے باقاعدہ میرے اوپر سے کمبل ہٹا کر میرے چہرے پر ہاتھ بھی لگایا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جو میں نے سڑک پر دیکھا ہے۔ چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی، کمرے میں جا کر دیکھا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی، سائڈ ٹیبل کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان تھے، مٹی سے بھرے ہوئے، جس طرح میری مسز لیٹی تھی۔ ہم لوگوں نے جب وہ پیروں کے نشان دیکھے، زیادہ سے زیادہ وہ 3 یا 4 سال کے بچے کے پاؤں کے نشان ہوں گے، اور بالکل سائڈ ٹیبل کے اوپر تھے۔ براؤن کلر کا پینٹ تھا فرنیچر پر، اس کے اوپر وہ مٹی سے بھرے ہوئے پاؤں کے نشان۔ امی بھی بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ معمول بن گیا، میری مسز تو کمرے میں اکیلی بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھتی تھی، اس کو گلے سے آ کر کوئی چیز پکڑ لیتی تھی، وہ پھر چیخیں مارتی باہر بھاگتی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میرے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، کالے سیاہ پیروں والے، ان کے پاؤں اتنے خوفناک تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے، اوپر بہت زیادہ بال تھے اور لمبے لمبے ناخن تھے۔ جو ہی میں نے نماز ختم کر کے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے کسی بزرگ کو ڈھونڈا، ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، ان کے پاس گئے، انہوں نے میری مسز کو دم کیا۔ میرے ساتھ صرف اتنا تھا کہ میرے کندھے بھاری ہو جاتے تھے مغرب کے بعد۔ مجھے بچے نہیں دکھائی دیے، لیکن امی کہتی ہیں کہ ان کو کچن میں ایک بچہ نظر آیا ہے، بالکل سامنے جہاں پر وہ کوکنگ کھڑی ہو کر کرتی ہے، وہاں پر وہ کھڑا تھا رات 12 بجے کے بعد۔ امی کہیں کچن میں آئی ہیں پانی وغیرہ لینے یا کسی کام سے، تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر امی نے ہم لوگوں کو کہا کہ کسی عامل کو ضرور بلانا چاہیے، ان کے پاس جائیں۔ جس دن میں اپنی مسز کو لے کر کے، امی بھی ساتھ تھی، دم وغیرہ کروایا، ان کو ساری سچویشن بتائی۔ انہوں نے کہا وہ جو راستہ تھا وہاں پر بے تحاشا بھوت پریت اور جنات کے بچے تھے۔ وہ اتنے شریر جنات ہوتے ہیں، بڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہی انسانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے شرارتی بچے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بے شک گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا، لیکن وہ آپ کے گاڑی کے اوپر سوار تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک آئے ہیں، اس لیے وہ آپ کے گھر میں ہیں۔ اکثر یہ جنات جو ہیں وہ بچیوں پر اور لڑکیوں پر زیادہ حملہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا پھر جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ان کو دھکا دے دیتے ہیں، اتنے شریر جنات ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں دم کیا، حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور 3 تعویذ دیے، اور کہے کہ یہ ایک تعویذ اپنے کمرے میں، ایک کچن میں اور ایک امی کے کمرے میں لگا دیں، وہ بھاگ جائیں گے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ تعویذ لگاتے گئے۔ اس رات کمرے میں تو وہ نظر نہیں آئے، لیکن گھر میں ادھم مچایا ہوا تھا، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کبھی ایسا لگتا تھا صحن میں بھاگ رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا چھت پر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد وہ چلے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے پہلے دن ہی چلے جائیں۔ اگلی رات بالکل شور کم تھا، اور تیسری رات کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ پھر ہم لوگوں نے عامل کے پاس گئے، انہوں نے حساب لگایا تو کہا کہ وہ نکل گئے ہیں، دوبارہ آپ لوگوں نے اس راستے کی طرف نہیں جانا ورنہ وہ نقصان دے دیں گے۔ ہم لوگ تو دوبارہ کبھی بھی ان کے گاؤں کی طرف نہیں گئے۔ میں نے اپنے دوست کو بھی ساری باتیں بتائیں، وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا تھا کہ اس راستے پر مت جانا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ اس پرانے راستے کی طرف جا سکتے ہو، وہ بہت عذاب زدہ ہے، وہاں پر اتنے جنات اور بھوت پریت ہیں کہ لوگوں کو واضح نظر آتے ہیں۔ وہ پہلے ہم لوگ سارے اسی راستے سے گاؤں کی طرف آتے تھے، لیکن پھر جو گھوڑے تھے جو تانگے کے آگے لگے ہوتے ہیں، وہ گھوڑے جو ہیں بدک جاتے تھے، لوگوں کا نقصان ہو جاتا تھا، گر جاتے تھے، چوٹیں لگ جاتی تھیں، پھر اس طرف سے آنا جانا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر ہوتا تھا تو اس کی سواری پر سوار ہو جاتے تھے، بہت ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔
پھر ہم لوگ کبھی بھی ان کے گاؤں میں نہیں گئے۔ یہ ہمارے کچھ پرسرار واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ جیسے جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ راستے میں آنے والی ہر مصیبت ٹل جائے۔ صدقہ آنے والی 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کسی بھی نئے راستے پر جب آپ جائیں تو آیت الکرسی درود پاک پڑھتے رہا کریں اور اللہ سے مدد مانگا کریں کہ ہمیں آنے والی ہر مصیبت سے بچا لے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کے پرسرار واقعات کیسے لگے؟ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے پرسرار واقعات میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔